اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اوپر مختصر سی گفتگو ہوگی۔ انسان کی زندگی کے اوپر تین طرح کے دور اور تین طرح کی حالتیں آتی ہیں، ماضی، حال اور مستقبل۔ ماضی کے اندر بھی انسان اللہ کی ذات کا محتاج ہے، حال کے اندر بھی انسان اللہ کی ذات کا محتاج ہے، اور مستقبل کے اندر بھی انسان اللہ کی ذات کا محتاج ہے۔ انسان کی ماضی کی حالت کے اندر اللہ کے محتاج ہونے کا بیان الحمدللہ رب العالمین کے اندر کیا گیا کہ انسان کو عدم سے وجود کے اندر لانے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا۔ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے کہیں اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ میرے اور آپ کے پیدا ہونے سے پہلے کوئی ہمیں جانتا نہیں تھا، ہمارے نام سے واقف نہیں تھا، کسی کو کوئی علم بھی نہیں تھا کہ یہ ایسے انسان بھی اس دنیا کے اندر آئیں گے۔ تو ماضی کے اندر بھی ہم اللہ ہی کے محتاج تھے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ماں کے پیٹ کے اندر ہماری پرورش کرتے رہے۔ الرحمن الرحیم کے اندر انسان کے حال ہی کے اندر اللہ کے محتاج ہونے کا بیان ہے کہ اب انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اور اپنی مہربانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ رزق دے رہے ہیں، انسان کو پال رہے ہیں، اس کی پرورش کر رہے ہیں۔ مالک یوم الدین کے اندر انسان کے مستقبل کی محتاجی کا بیان کیا گیا کہ انسان مستقبل کے اندر بھی اللہ ہی کی ذات کا محتاج ہے، اس دنیا کے اندر بھی اور اس دنیا سے چلے جانے کے بعد قیامت کے میدان کے اندر بھی انسان اللہ کی ذات کا محتاج ہوگا۔ جب انسان اپنے تینوں حالتوں کے اندر اللہ ہی کی ذات کا محتاج ہے، پھر انصاف اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے جس کے ہم محتاج ہیں، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ عبادت کا عقل کا تقاضا یہ ہے کہ عبادت اسی ذات کی کرو جس ذات کے ماضی کے اندر بھی تم محتاج، جس ذات کے حال کے اندر بھی تم محتاج، اور جس ذات کے مستقبل کے اندر بھی تم محتاج۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی زبانی کہلوایا کہ تم خود اپنی زبان سے کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ایاک ہم تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں۔ تو انسان کی زبان سے کہلوایا گیا کہ انسان تو اپنی زبان سے اقرار کر کہ میں اللہ ہی کی ذات کی عبادت کرتا ہوں۔ ایاک نعبد کے اندر شرک سے برات کا اعلان ہے، اور ایاک نستعین کے اندر اپنی قوت سے بری ہونے کا اعلان ہے کہ یا اللہ میں تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ یہ شرک سے بری ہونے کا اعلان ہو گیا۔ ایاک نستعین کے اندر یا اللہ یہ جو میں تیری عبادت کرتا ہوں اس کے اندر کوئی میرا اپنا کمال نہیں، اپنی قوت اور قدرت نہیں، بلکہ تیری مدد کی مجھے ضرورت ہے، تیری مدد کا میں محتاج ہوں، تیری امداد میرے ساتھ ہوگی تو میں تیری مدد ہی کر سکوں گا۔ اس کے اندر انسان نے اس چیز کا اقرار کیا ہے۔ تو ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، تو جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ معبود ہوتا ہے، اور عبادت کرنے والا عابد کہلاتا ہے۔ تو جو معبود ہوتا ہے اس کے اندر مفسرین نے لکھا کہ بعض شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ معبود وہ ہو سکتا ہے جو واجب الوجود ہو۔ واجب الوجود کا کیا معنی؟ واجب الوجود کا معنی یہ ہے کہ جس کا وجود خود بخود ہو، کسی کا عطا کردہ نہ ہو۔ اب پوری دنیا کے اندر صرف اللہ ہی کی ذات ایسی ہے کہ جس کا وجود خود بخود ہے، کسی کا عطا کردہ نہیں۔ باقی دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہے، ساری مخلوق کا وجود جو ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، اللہ ہی نے سب کو پیدا کیا ہے۔ انبیاء ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، بزرگ ہیں، باقی مخلوق ہے، پتھر ہیں، شجر ہیں، حجر ہیں، ساری کائنات کا وجود اللہ کا عطا کردہ ہے، لیکن اللہ ہی کا وجود جو ہے وہ خود بخود ہے، کسی کا عطا کردہ نہیں ہے۔
تو جب اللہ کا وجود خود بخود ہے، فارسی کے اندر اللہ کو کہتے ہیں خدا، خدا کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ جس کا وجود خود بخود ہو، تو یہ پہلی شرط کہ جس کا وجود خود بخود ہو یہ صرف اللہ ہی کے اندر پائی جاتی ہے، کسی اور کے اندر یہ شرط نہیں پائی جاتی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ معبود وہ ہو سکتا ہے کہ جو قادر مطلق ہو۔ قادر مطلق کا کیا مطلب؟ قادر مطلق کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنی منشا اور اپنی مرضی کے مطابق جب چاہے جو چاہے کرے، کسی کا محتاج نہ ہو، اس کے اس راستے کے اندر، اس کام کے کرنے کے اندر کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن پاک کے اندر بار بار بیان کیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہی ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اللہ ہی قادر مطلق ہے۔ یہ بھی کائنات کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو اپنی مرضی سے جب چاہے جو چاہے کرے، یا اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے، صرف اللہ ہی کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ معبود وہ ہستی ہو سکتی ہے جو علیم کل ہو، یعنی جس کو کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہو، کائنات کی کوئی چیز بھی اس سے مخفی نہ ہو، اس سے چھپی ہوئی نہ ہو، ہر چیز کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ اللہ کے علاوہ مخلوق کے اندر کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو علیم کل ہو، جو اپنے اختیارات کے ساتھ اپنی ذات کے اعتبار سے ہر چیز کو ہر وقت جانتی ہو۔ یہ صرف اللہ ہی کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ نے اسی کو بیان کیا، واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ یہ صفت بھی، یہ شرط بھی اللہ ہی کی ذات کے اندر پائی جاتی ہے۔ چوتھی شرط یہ بیان کی جاتی ہے کہ معبود وہ ہو سکتا ہے جو خالق ہو۔ خالق کا کیا معنی؟ جو ساری کائنات کو، ساری چیز کو پیدا کرنے والا ہو۔ تو اب جس انسان سے بھی آپ پوچھیں کہ جی انسانوں کو کس نے پیدا کیا، پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا، درختوں کو کس نے پیدا کیا، آسمان کو کس نے بنایا، زمین کو کس نے بنایا، فرشتوں کو کس نے پیدا کیا، انبیاء کو کس نے پیدا کیا، اولیاء کو کس نے پیدا کیا، تو ہر انسان یہی کہے گا کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے۔ اور اللہ نے قرآن پاک کے اندر خود اسی بات کی وضاحت کی، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو معبود بننے کے لیے ان چار شرائط کا ہونا ضروری ہے، جو یہ چاروں کی چاروں شرطیں صرف اللہ کی ذات کے اندر پائی جاتی ہیں، مخلوق میں سے کسی کے اندر یہ شرطیں نہیں پائی جاتی۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ پھر معبود بھی وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر یہ چار شرطیں پائی جائیں، اور وہ اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ ہی ہمارے معبود ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توحید کے 4 درجے ہیں، ان میں سے 2 درجوں کے اندر سب شریک ہیں، سب کا اتفاق ہے، مسلمانوں کا بھی اور کفار اور مشرکین کا بھی۔ پہلا درجہ یہ ہے واجب الوجود ہونے کا، یعنی یہ سب مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، کافر بھی مانتے ہیں، مشرک بھی مانتے ہیں کہ اللہ کی ذات ایسی ہے جو خود بخود وجود میں آئی ہے، اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، باقی ساری مخلوق کو اللہ ہی نے پیدا کیا، سب مانتے ہیں۔ دوسرا درجہ ہے توحید کا صفت خلق، یعنی ہر چیز کو پیدا کرنے والا کون ہے، یہ بھی جس سے آپ پوچھیں سب مانیں گے کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ ان 2 درجوں کے اندر سارے کے سارے متفق ہیں، کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ توحید کا تیسرا درجہ ہے تدبیر، یعنی مدبر ہونا۔ یہاں سے مسلمان اور کافر اور مشرک علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کا نظریہ اور قرآن کا سبق یہ ہے کہ ہر چیز کے اندر تدبیر کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، مدبر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر کاموں کی، تمام کاموں کی، ہر چیز کی تدبیر کرتے ہیں۔ لیکن کسی نے یہ ایک عقیدہ بنا لیا کہ جی ستاروں کے اندر بھی تدبیر کرنے کی تاثیر ہے، وہ بھی تدبیر کر سکتے ہیں، یہ قبر والا جو ہے یہ بھی تدبیر کر سکتا ہے، یہ بھی مدبر ہے، یہ جو ہمارا فلانا پیر ہے یہ بھی تدبیر کر سکتا ہے، یہ بھی مدبر ہے۔ تو یہاں سے مسلمان موحد اور مشرک کے اندر فرق آ گیا۔ اور اسی طرح تدبیر کے اندر بھی اختلاف آ گیا۔ چوتھا درجہ ہے توحید کا عبادت، یہاں پر بھی آ کر موحد اور مشرک، مسلمان اور کافر کا فرق آ جاتا ہے۔ عبادت کا معنی کیا ہے؟ عبادت کہتے ہیں کسی کی انتہائی تعظیم اور محبت کی وجہ سے اپنی انتہائی عاجزی اور فرما برداری کا اظہار کرنا۔ 2 جملے ہیں، پہلا جملہ ہے کسی کی انتہا درجے کی تعظیم، یہ صرف سب سے زیادہ انتہا درجے کی تعظیم صرف اللہ کی ہو سکتی ہے اور کسی کے نہیں۔ یہ دیکھیں کیسے انسان تعظیم کرتا ہے۔ ایک انسان کو کہو کہ کسی کے سامنے تو جھک،
گوارا ہی نہیں کرتا۔ لیکن جب اللہ کا بلاوا آتا ہے، یہی انسان مسجد میں آ کر اپنی پیشانی کو زمین پر رگڑ رہا ہوتا ہے اور زبان حال سے کہہ رہا ہوتا ہے سبحان ربی الاعلی، یا اللہ تو ہی بلند ہے، میں تیرے سامنے کچھ نہیں۔ تو یہ انسان نے انتہا درجے کی اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی ہے۔ ایسی تعظیم نہ قبر والے کی ہو سکتی ہے، ایسی تعظیم نہ حجر کی ہو سکتی ہے، نہ شجر کی ہو سکتی ہے، نہ کسی مخلوق کی ہو سکتی ہے، کسی کے سامنے بھی نہیں جھکا جا سکتا۔ یہ انتہا درجے کی تعظیم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی۔ دوسرا ہے کہ انتہا درجے کی تعظیم بھی ہو اور محبت بھی ہو، تو انسان کے دل کے اندر، انسان کے دماغ کے اندر سب سے زیادہ محبت اللہ کی ذات کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ اور عابد کے لیے دو باتیں ہیں کہ انتہا درجے کی اپنی انتہائی عاجزی، تو یہ انتہائی عاجزی کا اس نے ثبوت دیا کہ اللہ کے سامنے جھکا، زمین کے اوپر اللہ کے حکم کے ساتھ اس نے اپنے سر کو رکھ دیا، اور انتہائی فرمانبرداری کہ اللہ کی ذات کے ساتھ محبت ہے، اس وجہ سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بات مان رہا ہے۔ یہ اللہ کی بات تو اس نے مانی ہے نا کہ کسی کے سامنے جھکنا گوارا نہیں تھا، اللہ کے حکم کے ساتھ اس نے اپنی پیشانی زمین پر رکھ دی ہے۔ تو یہ عبادت کا معنی ہے۔ یہاں پر بھی آ کر لوگ اس کے اندر گڑبڑ کرتے ہیں۔ عبادت کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ عبادت دل کی ہوتی بھی ہے، دل کی بھی عبادت ہوتی ہے، اس کا تعلق اعتقاد اور محبت کے ساتھ ہوتا ہے، اور اسی طرح بدن کی عبادت بھی ہوتی ہے، جس طرح نماز اور حج وغیرہ ہو گئی، روزے وغیرہ ہو گئے، اور اسی طرح مال کی زکوٰۃ بھی ہوتی ہے، جس طرح زکوٰۃ ہو گئی، صدقات ہو گئے، اور اسی طریقے سے نظر اور منت وغیرہ ہو گئی ہے۔ نظر اور منت جو ہے یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی ماننا شرک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ منت ماننا جو ہے یہ ایک عبادت ہے، جس طرح نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، اسی طریقے سے منت جو ہے یہ بھی عبادت ہے۔ تو جب ہم خود نماز کے اندر اقرار کر رہے ہیں ایاک نعبد کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اس کے اندر عبادت کی تمام قسمیں آ جاتی ہیں کہ ہماری اس عبادت کا تعلق ہمارے بدن سے ہو تب بھی ہم تیری کریں گے، اس ہماری عبادت کا تعلق زبان سے ہو تب بھی تیری کریں گے، ہماری اس عبادت کا تعلق ہمارے مال کے ساتھ ہو تب بھی ہم تیری ہی عبادت کریں گے۔ جب ہم نے خود اقرار کیا تو یہ نظر اور منت جو ہوتی ہے یہ بھی اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اس وجہ سے غیر اللہ کی نہ منت مانی جا سکتی ہے اور نہ غیر اللہ کی منت ماننا جائز ہے، یہ شرک ہے۔ تو لہٰذا ہم نے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات سے اقرار کیا، نماز کے اندر کھڑے ہو کر اللہ سے وعدہ کیا کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اس کے اندر حال اور مستقبل کا، مضارع کا صیغہ دونوں معنی آتے ہیں۔ یا اللہ اب بھی ہم تیری عبادت کر رہے ہیں اور آئندہ بھی ہم تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے، تیری عبادت کے اندر ہم کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ تو عبادت جو ہے ہم صرف اللہ ہی کی کرتے ہیں، اللہ ہی ہمارا معبود حقیقی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود حقیقی نہیں۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے سامنے سر جھکانا، کسی قبر کے سامنے سجدہ کرنا، کسی قبر والے کا طواف کرنا، یہ بالکل شرک ہے، کیونکہ طواف صرف اللہ کے گھر کا ہوتا ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کا طواف نہیں ہے۔ یہ سجدہ جو ہے صرف اللہ کی ذات کا ہوتا ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کا سجدہ نہیں ہوتا۔ یہ ہم نے نماز کے اندر کھڑے ہو کر اللہ کی ذات سے اقرار کیا۔ دوسرا جملہ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہ یا اللہ ہم تیری یہ جو عبادت کر رہے ہیں یہ ہمارا اپنا کمال نہیں، ہم خود نہیں کر سکتے یہ تمام چیزیں، بلکہ ہم تیری مدد کے محتاج ہیں۔ یا اللہ ایاک نستعین، تو ہی ہماری مدد کرا، تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اللہ ہی کے ساتھ ہم نے خاص کیا کہ یا اللہ تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، ہم اس کے تجھ سے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں چاہتے۔ مدد چاہنے کے مسئلہ کے اندر بعض لوگوں کے اندر افراط آ گیا، بعض لوگوں کے اندر تفریط آ گیا۔ اہل سنت والجماعت کا جو درمیانی مسلک ہے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ غیر اللہ سے مدد چاہنا، کسی سے مدد چاہنا، یہ دو قسم پر ہے، بذریعہ اسباب اور بغیر اسباب کے۔ پھر جو بذریعہ اسباب ہوتا ہے پھر اس کی دو قسم ہیں، پھر یہ مدد مادی بھی ہوتی ہے، بذریعہ اسباب مادی، اور بذریعہ اسباب غیر مادی۔ بذریعہ اسباب مادی مواد سے ہے، مثلا کوئی آدمی بیمار ہو گیا، وہ ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، ڈاکٹر صاحب مجھے بخار ہے، مجھے انجیکشن لگائیں، مجھے گولی دے دیں۔ اب ڈاکٹر نے یہ گولی دی ہے، اب یہ ڈاکٹر سے مدد مانگ رہا ہے، لیکن بذریعہ اسباب اور اسباب بھی مادی ہے۔ اب یہ مریض جو ہے یہ نظریہ نہیں رکھتا کہ یہ شفا مجھے ڈاکٹر دے رہا ہے، ڈاکٹر بھی یہی کہتا ہے کہ ہوا شافی، اللہ ہی شفا دے گا۔ اسے دوا لی، مریض نے پوچھا ڈاکٹر صاحب مجھے اسے میری طبیعت ٹھیک ہو جائے، ڈاکٹر نے کہا جی اللہ ہی شفا دے گا، میں نے دوا دی، میرا کام ہے دوائی دینا، شفا دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔
یوں نہیں مریض کرتا کہ جا کر اپنے ہاتھ بند کر کے بیٹھ جائے، ڈاکٹر صاحب میں نہ انجیکشن لگوانے دوں گا، نہ میں سیرپ پیوں گا، نہ میں گولی کھاؤں گا، بلکہ تو ہی مجھے شفا دے دے۔ یوں کوئی مریض نہیں کرتا، نہ یوں ڈاکٹر علاج کرتا ہے، بلکہ ڈاکٹر بھی یہی کہتا ہے کہ میں اسباب کے درجے کے اندر تجھے گولی دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس گولی کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے، اللہ نے یہ شفا اس کے اندر رکھی ہے، تو جا کر گولی کھا، اللہ تعالیٰ تجھے شفا دے دیں گے۔ میں نے تجھے انجیکشن لگا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے شفا دینی، اللہ ہی تجھے شفا دے دیں گے۔ یہ ہے کسی سے مدد چاہنا بذریعہ اسباب، اور اسباب بھی مادی ہے، یہ جائز ہے، یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ جو بھی یہ کسی سے مدد مانگنے والا ہے وہ اسی کو مؤثر حقیقی نہیں سمجھ رہا، مؤثر حقیقی اللہ ہی کی ذات کو سمجھتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے مدد چاہنا بذریعہ اسباب، اور اسباب غیر مادی ہو۔ مثلا آپ کو پریشانی ہوئی، کوئی مسئلہ ہو گیا، آپ کسی اللہ والے کے پاس چلے گئے، کسی نیک آدمی کے پاس چلے گئے، وہاں پر جا کر اس کو کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کریں، میری فلاں پریشانی ہے، میری فلاں بیماری ہے، فلاں حاجت ہے، آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ میری اس حاجت کو پورا کر دیں۔ اب یہ آدمی اس اللہ والے سے دعا منگوا رہا ہے، لیکن یہ سمجھ کر کے نہیں کہ یہ اللہ والا ہی سب کچھ کرے گا، بلکہ اس کو درخواست کر رہا ہے کہ آپ اللہ سے میرے لیے دعا کریں، اور وہ یہی نظریہ رکھتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنا اللہ نے ہے، یہ اللہ والا جو ہے یہ بھی اللہ کی ذات کا محتاج ہے۔ یہ ہے کسی سے مدد چاہنا بذریعہ اسباب، اور اسباب مادی ہے، غیر مادی ہے۔ اور اس کا ثبوت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کے لیے جا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر ہمیں دعا کے اندر نہ بھلانا۔ آج کل دیکھیں کوئی حج پر جاتا ہے، کوئی عمرے پر جا رہا ہے، سب لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمیں بھی وہاں پر دعا کے اندر یاد رکھنا۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ جا کر وہاں پر یہ خود اپنے اختیار سے سب کچھ کرے گا، بلکہ وہ کہتے ہیں تو نے وہاں پر جا کر اللہ ہی کی ذات سے ہمارے لیے دعا کرنی ہے۔ یہ ہے کسی سے مدد چاہنا بذریعہ اسباب، اور اسباب جو ہے یہ غیر مادی سبب ہے، اور یہ بھی اس طریقے سے بھی یہ جائز ہے، اسی کو توسل بھی کہا جاتا ہے، اس کے اہل سنت والجماعت اس کی اجازت دیتے ہیں۔ دوسرا ہے کسی سے مدد چاہنا بغیر اسباب کے۔ وہ کیسے ہے؟ کسی ہستی کو یہ سمجھنا کہ مختار کل یہی ہے، سب کچھ اسی نے کرنا ہے، قبر والے کے پاس جا کر یہ نظریہ رکھنا کہ بیٹا بس اسی نے دینا ہے، میری حاجت اسی نے پوری کرنی ہے۔ اب دیکھیں انبیاء نے اللہ تعالیٰ سے بغیر اسباب کے دعا مانگی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگی، اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، اور ایسی عمر کے اندر دیا کہ بالکل تمام اسباب ختم ہو چکے تھے۔ سبب یہ ہوتا ہے اولاد کے پیدا ہونے کا کہ میاں بیوی دونوں نوجوان ہوں، دونوں کے اندر قوت ہو، طاقت ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا دے رہے ہیں جب بالکل دونوں بوڑھے ہو چکے ہیں، بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے، شوہر بھی بالکل بوڑھا ہے۔ اس وقت اللہ سے مانگا، اللہ نے بیٹا دیا، اور دیا بھی بغیر اسباب کے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو دیکھیں، قوم نے مطالبہ کیا کہ جی اس سامنے والے پہاڑ سے اونٹنی نکل ہے، ہم تب تجھ کو اللہ کا نبی مانیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی۔ اب سبب یہ ہوتا ہے اونٹنی کے پیدا ہونے کا کہ اونٹنی سے پیدا ہوتی ہے، اونٹ کا بچہ اونٹنی سے پیدا ہوتا ہے، یہ سبب ہے اس کے پیدا ہونے کا۔ لیکن حضرت صالح علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں بغیر کسی سبب کے، اللہ تعالیٰ نے سامنے والے پہاڑ سے ایک 10 ماہ کی گابن اونٹنی وہاں سے نکال دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی سبب کے اللہ تعالیٰ نے سب کو دیا۔ تو اب یہ نظریہ رکھنا کہ یہ قبر والا ہی ہمیں بیٹا دے گا، یہاں پر ہم نہ اڑاتے رہ جائیں، یہاں پر ہی بیٹا ہمارا پیدا ہو جائے گا، یہ بالکل غلط ہے، اور یہ بالکل شرک ہے۔ ہاں کسی بزرگ سے، کسی ولی سے، کسی اللہ کے نیک آدمی سے دعا کی درخواست کرنا کہ تو ہمارے لیے اللہ سے دعا کر، یہ اس کی اہل سنت والجماعت اجازت دیتے ہیں، اس کا احادیث سے ثبوت ہے، قرآن سے اس کا ثبوت ہے، ان چیزوں کی اجازت ہے۔ لیکن کسی کو خود اس کی ذات کے اندر متصرف سمجھنا، اس کی ذات کے اندر اس کو مختار سمجھنا، یہ لوگوں کو کہاں سے غلط فہمی ہوئی۔ کسی اللہ والے کے ہاتھ کے اوپر کوئی کرامت ظاہر ہو گئی، یہ اللہ تعالیٰ کسی بزرگوں کے ہاتھ کے اوپر کرامت ظاہر کرتے ہیں، اور بزرگوں کی کرامتیں برحق ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، بزرگوں کی کرامتیں برحق ہیں، لیکن اس کرامت کے ظاہر ہونے کے اندر اس بزرگ کا کوئی اپنا عمل دخل نہیں ہوتا اپنی ذات کا، بلکہ اس کرامت کے ظاہر ہونے کے اندر اللہ کی ذات کا عمل دخل ہوتا ہے، اللہ ہی کا فعل ہوتا ہے، بزرگ کا اپنا کوئی فعل نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نبیوں کے ہاتھ کے اوپر معجزات کو ظاہر کرتے ہیں، کسی نبی کے ہاتھ کے اوپر کوئی معجزہ ظاہر ہوتا ہے، اب یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات اس معجزہ کے ظاہر کرنے کے اندر اللہ ہی کی ذات کا عمل دخل ہے، اور اللہ ہی کا فعل ہوتا ہے۔ کوئی نبی اپنی مرضی کے ساتھ اپنی مرضی کا معجزہ خود ظاہر نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ ہی اس نبی کے ہاتھ سے معجزات کو ظاہر کرتے ہیں، ان کی عظمت کو بڑھانے کے لیے، حق کا اظہار کرنے کے لیے۔ بزرگوں کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کرامات کا اظہار کرتے ہیں، ان بزرگوں کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے۔
اب لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی نے ہاتھ سے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، درخت جھک کر سجدے آپ کے سامنے جھک کر سلام کر رہے ہیں آپ کو، فلاں بزرگ سے جی فلاں کرامت کا ظہور ہوا۔ اب لوگوں کو یہ غلط فہمی لگی کہ شاید ان کرامات اور ان معجزات کا ظاہر کرنا، معجزات کا ظاہر کرنا انبیاء کے اختیار میں ہے، اپنی مرضی سے جب چاہیں معجزات کو ظاہر کر سکتے ہیں، اور اسی طرح جو اللہ کے اولیاء ہیں وہ اپنی مرضی سے جب چاہیں کرامات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ یہ لوگوں کو یہاں سے غلط فہمی لگی، تو یہ یہاں سے لوگوں کو غلط فہمی لگی تو انہوں نے انبیاء کو مختار کل سمجھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے عقیدہ بنا لیا کہ انبیاء اپنی مرضی سے جب جی چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں تو ہمیں بیٹا نہیں دے سکتے، جب چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں ہماری بیماری کو ختم نہیں کر سکتے، جب یہ بزرگ نے فلاں کرامت کا اظہار کر دیا، فلاں کرامت اس بزرگ سے ہاتھ سے ظاہر ہو گئی، تو یہ بزرگ جو ہے ہماری فلاں حاجت کو فلاں حاجت بھی پوری کر سکتا ہے۔ یہاں سے لوگوں کو اصل کے اندر غلط فہمی لگی ہے، تو غلط فہمی کو یہاں سے دور کرنا چاہیے کہ معجزات جو انبیاء کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتے ہیں یہ بھی اللہ ہی کی مرضی سے ہوتے ہیں، کسی ولی اور بزرگ کے ہاتھ سے جو کرامت ظاہر ہوتی ہے وہ بھی اس کے کرامت کے اظہار کے اندر بھی اللہ ہی کا فعل ہوتا ہے، اللہ ہی کا عمل دخل ہوتا ہے، کسی بزرگ کا اپنا ذاتی کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ تو ہم نے نماز ہی کے اندر اقرار کیا کہ یا اللہ ہم عبادت بھی تیری کریں گے اور اسی طریقے سے ہم مدد بھی تجھ ہی سے مانگیں گے۔ آخری بات یہاں پر ایک نقطے کی بات عرض کرتا ہوں کہ نماز کے اندر ہم عبادت کر رہے ہیں، اب نماز کے اندر عبادت کرنے والا انسان اکیلا ہوتا ہے۔ اب ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ ایاک اعبد، نعبد جمع کا صیغہ ہے، اعبد واحد کا صیغہ ہے، اب یوں مانا ہونا چاہیے تھا کہ یا اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، حالانکہ انسان ایک ہے عبادت کرنے والا، حالانکہ کیا کر رہا ہے، یا اللہ ہم ہی تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر بہت مفسرین نے بہت سارے نقطے لکھے ہیں، لیکن صرف ایک بات آپ کے سامنے عرض، اس کا نقطہ یہ بیان کیا ہے کہ اگر صرف یہاں پر اعبد ہوتا، یعنی اگر نماز پڑھنے والا آدمی یہ کہتا کہ یا اللہ میں ہی تیری عبادت کرتا ہوں، اس کے اندر تکبر تھا، وہ یہ سمجھتا کہ صرف عبادت کرنے والا میں ہی ہوں، کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، تو نہیں ہے میری عبادت کرنے والا، بلکہ یوں کہو کہ نعبد، یا اللہ ہم ہی تیری عبادت کرتے ہیں۔ کہ انسانوں میں سے دیکھو کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، صرف یہ نہ انسان سمجھے کہ صرف میں نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں، اللہ کے سامنے اور کتنے لوگ، کتنی مسجدوں کے اندر لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، آسمان کے اندر کتنی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہے جو اللہ کی عبادت کے اندر، اللہ کی فرمانبرداری کے اندر مصروف ہے۔ تو انسان سے اس بات کو ختم کرنے کے لیے جمع کا صیغہ لایا گیا کہ انسان سے یہ غرور انسان کے اندر نہ آئے کہ صرف میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، بلکہ اور بھی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری مخلوقات ہے جو اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب